سفیر صاحب اپنے شاگردوں کو بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ ابو طالب پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیا آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں؟ چلیں اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ یہ تو شیعہ رافضی ہے نا جی، یہ جو تحریر لکھنے والا، یہ تو شیعہ کا تو یہ عقیدہ کو تو مسلمان مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ میں ایک ناسبی نے جو کہ حضرت علی اور آل رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، اب اس سے برداشت نہیں ہوا جب ہم نے فضیلت حضرت علی اور اس کے سامنے آنے پر معاویہ کی غلطی کو غلطی کہا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، جو فیض عالم صدیقی بھی اس طرح ہی ذکر کرتا تھا۔ جب فیض عالم صدیقی نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، حضرت علی کی باری آئی تو اس نے کہا اس کا باپ کافر تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے، یہ ماں کا ناخلف بیٹا، یہ قتل و غارت گری مچانے والا، یعنی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم اس طرح بھی بھیجتے ہیں لوگ کہ ان کے والد کے اوپر جو ہے نا جہنمی، کافر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی بتائیں، جی نے عقیدہ بتائیں۔ بھائی جن کتابوں میں معاویہ کا فسق و فجور بڑا پڑا ہے، وہ روایتیں آ جاتی ہیں تو یہ مانتے نہیں۔ کتابوں میں عمار یاسر کے باغی گروہ قاتل ہیں، یہ مانتے نہیں۔ جہنم میں بلانے والے لوگ ہیں یہ اسی بخاری مسلم کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں بتاؤ جی حضرت علی پر تو یہ انگلیاں اٹھاتے رہے تو کوئی چیز ثابت کر نہیں سکتے۔ علی علیہ السلام کی کوئی غلطی، کوئی لرزش، کوئی غلط کام یہ بالکل ڈھونڈ نہیں پائے کہ جس کو یہ اچھالے معاویہ کے مقابلے پہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، منافقوں والی باتیں شروع کی کہ اب حضرت علی کے والد کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھائیں۔ تو مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں بڑے ہی اختصار سے اپنے تمام بھائیوں کے سامنے عرض بھی کر دیتا ہوں، میں جو بات کروں گا اس کو میں دلائل کے ساتھ ثابت بھی کروں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو طالب کو میں عزت اور احترام دیتا ہوں سلف و صالحین ہی کی طرح۔ کوئی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا وہ اہل حدیث ہے، شیعہ تو ان کے بارے میں کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ حضرت ابو طالب کو احترام سے ہی بلاتے تھے، کسی نے ان کے بارے میں جہنمی، کافر اور اس طرح کے الفاظ، مشرک، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ انہیں بڑے ہی عزت و احترام سے بلاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ان کی عزت و احترام کرتے رہے اپنی پوری حیات، اور اللہ کے نبی کے بہت بڑے وہ جو حفاظت کرنے والوں میں شمار ہوتے، اور انہوں نے ٹکر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر پورے عرب قبائل سے، اور سینہ سپر ہو کر وہ حضرت رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا اور جس جگہ پر مخصور کر دیا، جس گھاٹی میں، اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت ابو طالب نے وہ شیب ابی طالب میں تمام سختیاں برداشت کی، سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، یہاں تک کہ بھوک و پیاس اور جان کے خطرے بھی محسوس ہوئے تو اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے نبی جب سوتے تو بستر سے اٹھا کر اپنے بیٹوں کو وہاں لٹا دیتے کہ اگر رات کے اندھیروں میں یہ قتل کرنے آئے تو میرے بیٹے قتل ہو جائے، میرا یہ بھتیجا جو کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک حضرت ابو طالب نے حفاظت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت ابو طالب سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب اگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری تو ان کی عیاں تھی، عزت و احترام اور محبت بھی عیاں تھی، وہ کھل کر اگر اسلام کی جو ہے نا اسلام کا دعویٰ کر کے بتوں کی مخالفت میں لگ جاتے، تو وہ جو ایک مرئی سہارا تھا قبیلہ قریش نے جو سردار بنا رکھا تھا،
وہ سرداری ختم ہو جاتی تو مسلمانوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا کوئی سامان نہ ہوتا، جس کا یہ ثبوت اور دلیل ہے کہ جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی کو ہجرت کرنی پڑ گئی، مسلمانوں کو بے یار و مددگار ہو کر اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے جانا پڑ گیا۔ جب تک ابو طالب جیسا شیر زندہ تھا کسی کی اوقات اور ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے۔ جو ہی وہ اللہ کا شیر، وہ شیروں کا باپ دنیا سے رخصت ہوا تو یہ کافر جو تھے، یہ ابو سفیانی قبیلہ ٹڈی دل کی طرح جمع ہو کر اللہ کے نبی پر حملہ کرنے آگے۔ رات کے دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کر لینے کے لیے حکم دے دیا۔ تو یہ جتنی دیر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت سے مکہ میں رہے، یہ ابو طالب کا ہی ایک حفاظت کا انتظام تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھل کر بتوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اگر ابو طالب مشرک ہوتے، وہ اپنے خداؤں کی مخالفت کرنے دیتا نبی کو، اور مخالفت کرنے والے کی حفاظت کرتا؟ آج ہمارے کوئی ڈبے پیر کی مخالفت کرے، کیسے لوگ اس کی مخالفت میں نکل آتے ہیں۔ آج کوئی معاویہ کو برا کہتا ہے، کیسے لوگ اس کے اوپر قتل کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ابو طالب خدا نہ خواستہ مشرک ہوتے تو وہ بتوں کی توہین کرنے والے کی حفاظت کیسے کرتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے ان کے لیے۔ ابو طالب کوئی مشرک نہیں تھے، ابو طالب کوئی بتوں کی پجاری نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں کر دیا تھا انہوں نے؟ اگر وہ مشرک تھے، ان کے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنے بڑے بیٹے، جوان بیٹوں کو کیوں اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ آج ایک بندہ غلط ہو، ہمارے عقائد کی مخالفت کرتا ہو، وہ اللہ کو نہیں، وہ صرف ہمارے عقائد کے، ہمارے اماموں کے بارے میں یا ہماری فقہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہو، تو کوئی اپنے بچے کو اس کے پاس جانے نہیں دیتا۔ یہاں بتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی بھی رہتے ہیں، حضرت جعفر ہجرت کر جاتے ہیں۔ ہجرت اولیٰ حضرت جعفر کی سربراہی میں ہوئی ہے۔ تو ابو طالب کہہ دیتے کہ ہم اپنے بیٹے کو کیوں ہجرت سے حبشہ کی طرف بھیجیں، اور کیوں حضرت اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کے پاس جانے دیں؟ تو لہٰذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایک تو اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی تربیت میں دیتے ہیں، خود اللہ کے نبی کی حفاظت کر کے بائیکاٹ مول لیتے ہیں پورے قبائل کا، اور بتوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور بستر مرگ پر وہ تھے، وہاں بھی انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو غمگین پایا، کہا کہ تو بتوں کی مخالفت میں سینہ سپر ہو جائے، میرے خون میں جب تک ایک قطرہ بھی باقی ہے، کوئی تیرا بال بھی باقی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایمان کا اعلان نہیں ہے؟ مکہ میں کہتے ہیں جی وہ نماز پڑھی ہو کوئی، بھئی مکہ میں وہ تھے، مکہ میں تو نماز ہی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے فرض نہیں ہوئے، حج فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو یہ سارے دین کے اعمال مکہ میں وہ کیسے کرتے؟ مکہ میں قولوا لا الہ الا اللہ جو کہہ دیتا تھا وہ مسلمان کنسیڈر ہوتا تھا۔ یہاں تو نہ صرف لا الہ الا اللہ، نہ صرف اللہ کے نبی کا ساتھ، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا جا رہا ہے، بلکہ بتوں کی مخالفت میں بھی اللہ کے نبی کا ہی ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جن سے گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، میں اس بات کو یہاں اختتام کروں گا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو اللہ کے نبی جب فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے اور کہا کہ آج اگر میرا چچا زندہ ہوتا اور مجھے فاتح کی حالت میں دیکھتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کہ کافروں کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے اللہ کے نبی معاذ اللہ۔ اور روتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کاش مجھے وہ چچا کے شعر سنا دے۔ پھر حضرت عمر نے وہ شعر شروع کیے، اور وہ ان کو جتنے آتے تھے، اس کے بعد حضرت علی نے وہ نعتیہ دیوان مکمل کیا۔ اس زمین کے سینے پر سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو نعتیں لکھی گئیں وہ ابو طالب ہی کی قلم سے لکھی گئیں۔ آج بھی سعودی عرب میں دیوان ابو طالب شائع ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ علماء کرام جاتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں۔ اس میں ایسی عربی ہے فصاحت اور بلاغت کی، وہ عربی ان لوگوں کو پڑھنی بھی نہیں آئے گی، اتنے فصیح اور بلیغ تھے حضرت ابو طالب، اور اپنے قلم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شعر و شاعری اور نعتیں لکھا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی نعت کا آپ کو ترجمہ سنا دوں۔ حضرت ابو طالب کہتے تھے یہ شب ابی طالب میں آپ نے لکھی، تو کافر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ساری تکلیفیں ختم کر دیں گے۔
اس پر ابو طالب نے نعت لکھی، یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے حوالے کر دو، ابھی ہمارے جسموں پر ہمارے سر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے ان کے غلام نہیں بنے، ہماری بیویاں ان کی کنیزیں نہیں بنی، تو کیسے محمد ہمارے حوالے کر دو، جس محمد کا چہرہ دکھا کر ہم اللہ سے بارش لیتے ہیں اس محمد کو تمہارے حوالے کر دیں۔ جاؤ، جب ہمارے جسموں پر ہماری گردنیں نہیں رہیں گی، ہمارے بچے تمہارے غلام اور ہماری بیویاں تمہاری کنیزیں بن جائیں گی، تب محمد لے جا سکتے ہو ہم سے۔ کہی ہے آج تک کسی نے ایسی دلیرانہ نعت پڑھی ہے؟ اس ابو طالب کو تم کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو، اور جو ساری عمر اللہ کے نبی سے لڑتا رہا، جس کا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتا رہا، جس کا بیٹا نبی کی جو اولاد سے قتال کرتا رہا، یزید کا باپ معاویہ کا باپ ابو سفیان، اور کلیجہ چبانے والی شیر خوار جگر حمزہ ہند، یہ سارے مسلمان جنتی رضی اللہ اور سید ہو گئے، اور جو ساری عمر ان سیدوں کی حفاظت کرتا رہا ان کو کہتے ہو کہ جہنم میں ہے، آگ کے جوتے پہنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ وہ میرے نزدیک اور امت کے بڑے بڑے مومنین استادوں کے نزدیک وہ محب رسول اللہ تھے۔ وہ انہوں نے اپنا ایمان ظاہر صرف اس لیے نہیں کیا تھا، ایمان تو ان کا ظاہر تھا، بتوں کی مخالفت ظاہر اس لیے نہیں کی تھی تاکہ لوگ اللہ کے نبی کو قتل نہ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔